السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی مقدس کتابہ فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز الحکیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 40۔ حضرات، مصلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، الحمدللہ 12 نمبر تراویح ہماری مکمل ہو چکی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے بقیہ 17 ہوں یا 18 ہوں تراویح کی نمازیں ہمیں ایسی ہی محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے، کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تکلیف کے ساتھ گھر سے نکلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کر کے یہ واقعہ چل رہا تھا، لیکن گھر سے نکلنے کے بعد اختصار کے ساتھ غار تک پہنچنے کی بات ہوئی، لیکن پھر بھی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تشنگی باقی رہ جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے غار تک کیسا پہنچے، پھر غار سے سفری ہجرت کیسا شروع کیے۔ تو میں نے وقت کی نزاکت کے پیش نظر اس وقت درس کو ختم ضرور کیا، سوچ رہا تھا کیا کرنا، کیسے وہ واقعہ پورا کرنا، لیکن جیسے ہی تراویح میں نے سنا وہی آیتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غار میں موجود ہونے کے وقت تراویح کی نماز میں نے سنا، آپ لوگوں نے بھی سنا، وہی آیت میں نے یہاں پڑھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی جب وہ 12 نوجوانوں سے بچ کر اللہ کے حکم سے، اس کی مدد سے گھر سے باہر نکلے تو مصیبت ختم نہیں ہوئی، بلکہ مدینہ پہنچنے تک مصیبت بدستور جاری تھی۔ جب مدینہ پہنچے تب جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت ختم ہو گئی، وہاں اسلامی مرکز بنا۔ لیکن وہ درس یا وہ واقعہ شروع کرنے سے پہلے 2-3 باتیں بہت ہی اہم ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی بات، یہ سورہ کون سا ہے جس کی ایک آیت کے پیش نظر ابھی میں واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں؟ کون سا سورہ ہے یہ؟ سورۃ التوبہ۔ اس کا ایک حصہ ہم کل کی تراویح کی نماز میں سنیں اور ایک حصہ آج کی تراویح کی نماز میں سنیں۔ پتہ ہے اس سورت کو جب اللہ نے نازل کیا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ بہت غصے میں تھا، بہت ناراض تھا، اسی لیے جبریل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر بسم اللہ کے یہ سورہ عطا کیا۔ جبریل نبی کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بغیر بسم اللہ کے پیش کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بغیر بسم اللہ کے ہی قبول فرما لیا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ غصے میں کیوں تھا، اللہ ناراض کیوں تھا، اور وہ کس پر تھا؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیے، مشرکین مکہ 13 سال تک مسلمانوں کو، اللہ کے پیغمبر کو ستاتے رہے، پریشان کرتے رہے، 13 سال۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ مکہ والے باز نہیں آتے، سرے فہرست ہیں فتنہ مچانے میں، چال بازیاں کرنے میں، پیٹ کے پیچھے سے وار کرنے میں، سازشیں مچانے میں، اور مدینہ کے اطراف جتنے بھی کچھ لوگ یہودی ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ کچھ نقصان پہنچانے کی سازش ہمیشہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جب فتح مکہ ہوا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ان کی چال بازیوں کو یاد کر کے ناراضگی میں یہ سورہ نازل کیا۔ کیوں ایسا؟ یہ کبھی بھی نہیں سدھریں گے، کبھی بھی باز نہیں آئیں گے، کبھی بھی اپنی اصلاح یہ نہیں کر سکیں گے، غصے میں نازل ہوا۔ یہی وجہ ہے
کہ اس سورہ توبہ کے اندر آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا سورہ توبہ کے اندر 17 مرتبہ توبہ کا بیان ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ۔ ایک اتفاق کی بات نہیں بتا رہا ہوں، بہت بڑی بات بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ سورہ توبہ میں 17 مرتبہ توبہ کا بیان ہے۔ مطلب کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہم کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قدم قدم پر تو ہم گناہ کرتے ہی ہیں اور سوچ سمجھ کر پلان بنا بنا کر گناہ کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بھی شاید ہم نہیں چھوڑ رہے ہوں گے۔ عادت جو پڑی ہے نا، عادت، اگر کسی کو بائیں ہاتھ سے کھانے کی عادت ہے، دائیں ہاتھ سے اسے کھانے بولا کھا سکتا، بڑی تکلیف سے کھاتا، آدھا کھائے گا، یہ ہاتھ زبردستی جاتا اس کا، کیوں؟ عادت۔ اس مہینے میں بھی ہم گناہ کیے ہوں گے، تو زیادہ سے زیادہ توبہ ضروری ہے۔ عمل تو ہے لیکن توبہ وہ عمل کو باقی رکھتا ہے، نیکیوں کے ترازو کو وزنی کرتا ہے۔ 17 مرتبہ۔ اور میں نے جو اتفاق کی بات کہی ہے نا، وہ کیوں کہی ہے پتہ ہے کیا؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں کتنی نمازیں فرض ہیں ہمارے اوپر؟ کتنے وقت کی نماز؟ 5 وقت کی نماز۔ ایک سیکنڈ کے اندر آپ بتانا، ذرا بھی وقت نہیں لینا۔ دیکھتا ہوں کوئی 40 سال سے پڑھ رہے ہوں گے، 50 سال سے، میرے خیال سے اتنا لمبی عمر نہیں ہے، لیکن پھر بھی کئی سالوں سے پڑھ رہے کہ نہیں نمازیں؟ پڑھ رہے نا؟ فوراً بتائیے، گننے کے لیے 2-4 سیکنڈ میں آپ کو دوں گا۔ یہ جو 5 وقت کی نماز ہے، صرف فرض نماز، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، 5 وقت میں کتنی رکعتیں ہیں؟ صرف فرض پوچھ رہا ہوں میں، وہ تو سنت 10 اور 12 ہے، 12 مؤکدہ ہے اور 10 غیر مؤکدہ۔ کتنی رکعتیں؟ 17۔ زادک اللہ خیر، صحیح ہے 17، بالکل صحیح ہے، 17 رکعتیں ہیں۔ فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، 13 ہوئے، اور عشاء کی 4۔ کتنے ہوئے بیٹا؟ 17 رکعتیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آخر میں سورہ نازل کیا ہے، آخر میں فتح مکہ کے بعد۔ اس سورے کے نازل ہونے کے 1.5-2 سال کے اندر اللہ کے نبی کا انتقال ہوا۔ کتنی مرتبہ اس سورت کے اندر توبہ کا ذکر ہے؟ 17 مرتبہ۔ اور 5 وقت کی نماز میں جو فرض رکعتیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 17۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ بالکل اتفاق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی جو معاملہ کرتا ہے وہ پلان کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ اتفاق ہے؟ نہیں ہے۔ ہر رکعت میں ہم کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہر رکعت میں ہم کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے، ہر رکعت میں ہم کو گڑ گڑانے کی ضرورت ہے۔ ہم رکعت بھی پڑھ رہے، رکوع بھی پڑھ رہے، سجدہ بھی پڑھ رہے، پتہ نہیں ہمارے گناہ معاف ہو رہے کیا نہیں ہو رہے، ہمارے عمل سے اللہ خوش ہو رہا کیا نہیں ہو رہا، ہماری عبادت سے اللہ راضی ہو رہا کیا نہیں ہو رہا۔ کون سا ایسا عمل درمیان میں ہم سے ہوا جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو کے مقبول ہونے کے بجائے ہمارا عمل مردود ہوا؟ نہیں معلوم۔ یہی وجہ ہے کہ ہر رکعت میں ہم کو استغفار کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے۔ اور پتہ ہے آپ لوگوں کو اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی ہے، وہ جو ہر رکعت میں رکوع اور سجدے میں پڑھی جاتی ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ تو معلوم ہے ہم کو، لیکن معافی کی دعا بھی معلوم ہے کیا؟ سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا معلوم ہے؟ یہ دعا توبہ استغفار کی ہے۔ 17 مرتبہ توبہ کا ذکر، 17 رکعتوں میں توبہ کا ذکر۔ کتنا بڑا پلان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ کوئی معمولی سورہ نہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ جو مشرکین مکہ کافروں کے ساتھ مل کے اور یہودیوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے، اس میں منافقین بھی شامل تھے۔ کون شامل تھے؟ منافق۔ یہی وجہ ہے یہ سورہ اگر آپ پڑھیں گے نا تو 55 نشانیاں بیان کی گئی ہیں منافقین کی۔ کتنی؟ 50 پر 5، 55 نشانیاں۔ ہم اگر 10 بھی نشانیاں جانتے ہیں منافقین کی تو بہت اچھا ہے۔ کیوں ایسا؟ کہیں ہم منافق نہ ہو جائے، ہماری کسی چال کی وجہ سے، ہماری کسی گندے کام کی وجہ سے ہم سمجھ رہے اپنے آپ کو پکا مسلمان، لیکن ہم کہیں منافق نہ ہو جائے۔ کتنی نشانیاں بیان اس سورے میں؟ 55 نشانیاں۔ کس کی؟ منافقین کی۔ کیوں؟ منافقین بہت خطرناک ہوتے ہیں، خطرناک اور بالکل گرے ہوئے حرکت کے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار ثور میں ہے۔ میں آیت کا ترجمہ کروں، کتنی پیاری آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم میرے پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ،
اللہ نے ان کی مدد کر لی ہے۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو دیش سے نکالنے کا پلان بنا دیا۔ کب؟ یہ 13 نبوت کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، پلان ہو گیا تھا نا قتل کرنے کا یا نکالنے کا یا قید کرنے کا۔ اس وقت اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کی مدد کی ہے۔ ثانی اثنین، وہ 2 لوگ تھے، کہاں تھے؟ غار میں تھے۔ اذ ہما فی الغار، کون سے غار میں تھے؟ غار ثور میں تھے۔ اللہ فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ، ان دونوں میں کا ایک اپنے دوست سے کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون 2 لوگ ہیں یہ؟ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بات آپ کو معلوم ہے، کل کا درس آپ کو یاد ہے، اللہ کے نبی گھر سے نکلے، 12 نوجوان بالکل تعینات ہیں کہ جیسے باہر نکلیں گے قتل کر دیں گے۔ جتنے بھی کفار مشرکین ہیں گھر میں سوئے ہوئے ہیں اور کیا سمجھ رہے؟ آج ہمارا پلان سکسیسفل ہو گیا، آج ہم کامیاب ہو گئے، آج وہ محمد آج دن کا سورج نہیں دیکھ سکتا۔ کتنا خوش ہو کے سو رہے تھے کہ نہیں؟ کوئی راستہ تھا کیا بچنے کا؟ 12 لوگوں سے کوئی بچ کے جا سکتا ہے بھلا؟ 53 ایئرز کا آدمی کتنا بچاؤ کرے گا، کتنا اپنا ڈیفینس کرے گا؟ سب مل کے ضرور مریں گے۔ لیکن جب صبح اٹھے نا، جیسے ان کو پتا چلا کہ شکار ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، دماغ کام نہیں کر رہا تھا، ایسا کیسا نکل گئے بھلا؟ ہمارا دشمن، ہم تو سمجھے تھے کہ آج اسلام جڑ سے مٹنے والا ہے، لیکن شکار ہاتھ سے چلا گیا۔ تل ملا تھا نا انسان، منہ کو لقمہ آتے آتے اگر گر جائے یا گل جائے یا گم ہو جائے، کیسا پھڑپڑاتا ہے انسان، ویسے وہ کفار اور مشرکین پھڑپڑانے لگے اور اعلان کر دیے۔ کیا اعلان کیے؟ جو محمد اور ابو بکر کا سر یا ان دونوں کو زندہ پکڑ کے لائے گا، اس کو ہم 100 سرخ اونٹ انعام کے طور پر دیں گے۔ پورے مکہ کے اطراف میں پھیل گئے لوگ، میں پکڑ کے لاؤں گا، تم پکڑ کے لاؤ گے۔ کسے ملتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے مدد کی ہے ان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مدد کی ہے کہ جب یہ غار ثور میں جا کر بیٹھے تو کفار اور مشرکین غار کے دروازے تک آ گئے، غار کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے پیشاب کر رہے ہیں، اور وہ پیشاب کے چھینٹے اڑ کے غار کے اندر اڑ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا، جھک کے غار کے اندر دیکھنے کی ان کو سکت نہیں ہے۔ یہاں تک آئے ہیں لیکن غار کے اندر نہیں دیکھے۔ کیوں ایسا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی ہے ان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق اس وقت کہتے ہیں، اس وقت جب سب مشرکین غار کے دروازے پر آ کر کھڑے ہیں، حضرت ابوبکر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر، اگر کیا ہوگا وہ ذرا جھکیں گے ہم تو دکھ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ اللہ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ ایک نکتے کی بات یہاں یہ بھی دیکھیے، اللہ کے نبی اس اللہ کی مدد لینے کے لیے گھر سے یہاں تک محنت کر کے آئے کہ نہیں آئے؟ ہم اور آپ میں سے کچھ لوگ ہیں ذری محنت نہیں کرتے، کب آئے گی اللہ کی مدد، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ ارے تم کچھ کوشش بھی تو کر کے دیکھو نا، ذری کوشش کرو تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ ایسی مدد آئی، غار کے دروازے تک آ کر واپس چلے گئے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ سامنے دشمن کھڑا تھا غار کی دہلیز پر، سامنے دشمن کھڑا تھا غار کی دہلیز پر، درمیاں حائل مگر مکڑی کا جالا آ گیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اور حضرت ابوبکر جیسے گھسے تھوڑی دیر میں مکڑی کا جالا بن گیا۔ وہ جب آ کر رکے تو مکڑی کے جالے کو دیکھنے، ارے یہ مکڑی کا جالا ہے، اگر یہاں سے کوئی گھس کے گیا ہوتا تو مکڑی کا جالا ٹوٹ سکتا تھا، کیونکہ وہ تو بڑا ہلکا اور نرم ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جو لوگوں کی سوچ ہے کہ مکڑی کا جالا بن گیا، پھر جو ہے نا مشرکین یہ سوچ کر چلے گئے کہ کوئی اندر نہیں گیا ہوگا، بالکل واقعہ غلط ہے۔ اگر مکڑی کا جالیہ ہی بنانا ہوتا تو مدد کا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مکڑی کا جالا ہی بنا، کامن سینس ہے۔
اگر مکڑی کے جالے گھر میں ہے تو ہر کوئی یہی سوچتا ہے ارے کوئی بھی نہیں ہے بہت دنوں سے گھر میں. بغیر مکڑی کے جالے کی اللہ نے مدد کی ہے, بغیر کسی سبب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی ہے. اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ غار کا دروازہ کھلا ہے, قدموں کے نشان ہے, وہ مکہ سے یہاں تک پہاڑ تک بھاگتے ہوئے تلاش کرتے آئے ہیں. لالچ بھی ہے ان کو 100 سرخ اونٹوں کی, اور ایک سرخ اونٹ کی قیمت کیا ہے معلوم؟ آج بڑی بڑی کاریں بھی اس قیمت کے نہیں ہوں گی, ویسے ایک ایک سرخ اونٹ کی قیمت ہوتی ہے. بغیر مکڑی کے جالے سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا ہے. تو مکڑی کے جالے کی جو بات ہے یہ بالکل غلط ہے. 3 دن تک غار ثور میں رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر اور ایک غلام ہے, 3 دن تک کہاں رہے؟ غار ثور میں. حضرت ابوبکر کی ایک بیٹی تھی, 3 دن تک برابر ان کو کھانا لا کر دیتی ہے. معلوم ہے کہ راستے میں دشمن ملیں گے, لیکن ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا. کس کی مدد کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کی. اور اللہ کے پیغمبر کی کون مدد کر رہا ہے؟ اللہ مدد کر رہا ہے. ڈرنے کی چھپ چھپا کر 3 دن تک کھانا لینے آتی ہے. اور جب تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت آیا, سفر کرنے کا وقت آیا, تو اس وقت جو توشہ انہوں نے لایا تھا اسے باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. انہوں نے اپنے کپڑے کا ناڑا نکال کر اس میں سے 2 ٹکڑے کیے, ایک توشے کو باندھا اور دوسرا اپنے کمر کو باندھا. اللہ کے نبی نے اسی وقت کہا اے اسما تم ذات النطاقتین ہو, 2 ناڑے والی. اللہ اکبر. مرد تو مرد, اسلام کی خدمت میں عورت بھی کتنی آگے بڑھی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں سے ان کا سفر ہجرت شروع ہوا. 3 دن کے بعد ایک جو راستہ بتانے والا ہے, زبردست راستہ, ایک دم الگ راستہ, اس کو چن لیا گیا. اس نے راستہ بتانا شروع کیا. اب مدینہ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم رواں ہیں. وہاں مدینہ کو خبر پہنچی کہ پیغمبر آ رہے ہیں. سب لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. روز کوئی کھجور کے درخت پر چڑھ رہا ہے, کوئی چھت کے اوپر چڑھ رہا ہے, کوئی مدینہ کے ساحل کے پاس جا کر انتظار کر رہا ہے. وہ نبی جس کے بارے میں کئی سال سے انہوں نے چرچا سنی ہے, اس کو دیکھے بغیر اس پر ایمان لے آئے ہیں. اس کو دیکھنے کی جو ہے نا تڑپ مسلمانوں کو, انصار کو پڑی ہوئی ہے, لیکن سب لوگ دیکھ رہے ہیں. راستے میں ایک واقعہ ہوا, وہ واقعہ پیش کر کے بات کو ختم کر دوں. دیکھیے اللہ نے کیسی مدد کی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی محنت کر کے ہم تک اسلام کو پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم اور آپ کا دعویٰ ہے کہنے, سب کا دعویٰ ہے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں نبی سے محبت. تو نبی سے محبت کا دعویٰ جو ہے ہمارا, اس کی دلیل کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے, دلیل کیا ہے؟ آپ سب لوگ بھی جانکار ہیں. ایسا نہیں کہ میں کسی دیہات میں درس دے رہا ہوں, ماشاءاللہ اچھے شہر میں دے رہا, سب پڑھے لکھے ہیں, اور الحمدللہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. چھاپ کبھی کبھی تو ایسا ڈر لگتا ہے درس ہونے کے بعد کوئی کاغذ بولے شیخ آپ یہ غلط پوائنٹ بولے, اللہ اتنا ڈر لگتا ہے. بولیے ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل کیا ہے؟ نہیں بولیں گے. کیوں؟ معلوم ہے لیکن نہیں بولیں گے, الفاظ ادھر ادھر نہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ. نبی سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ ہم نبی کی سنتوں کو اپنائیں, نبی کی سنتوں کو دل و جان سے قبول کریں. ہمارے پیغمبر نے کہا تھا لوگوں جو مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے نا, دلیل پیش کرو. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول, ہم بھی پوچھتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر بتائیے دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, لو میری سنت, اسے اپناؤ تب میں سمجھوں گا تم مجھ سے محبت کرتے ہو. حضرت ابوبکر صدیق جو ہے نا, سفر کے دوران معلوم ہے نیا راستہ ہے, اس راستے پر کوئی بھی نہیں آنے والا, نیا راستہ چنے. کیوں ایسا؟ کیوں؟ ہر پرانے راستے پر کفار و مشرکین بیٹھے ہوئے ہیں کہ ادھر سے آئے تو پکڑیں گے, ادھر سے آئے تو پکڑیں گے. 100 اونٹ ملنے والے ہیں نا, کتنے ہو؟ 100 اونٹ ملنے والے. نیا راستہ ہے. حضرت ابوبکر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہے ہیں. چلتے 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 سامنے آتے ہیں اچانک, پھر چلتے 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 پیچھے آتے ہیں اچانک, پھر چلتے 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 رائٹ سائڈ میں آتے ہیں دائیں جانب, پھر چلتے چلتے بائیں جانب آتے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ پوچھ ہی لیا, ابوبکر سیدھا چلو, یہ جو پیر میں آگے پیچھے دائیں بائیں چلتا ہے یہ بچے کی چلن ہے, تم تو بڑے اچھے خاصے انسان ہو, یہ کیا آگے پیچھے ہو رہے ہو؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آگے پیچھے دائیں بائیں جو ہو رہا ہوں نا,
کیوں ہو رہا ہوں؟ آپ سے مجھے محبت ہے، شدید محبت ہے، مجھے ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے، کیونکہ کفار و مشرکین ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرف آپ کا پہرا ہے، ہر طرف آپ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جب میں دائیں جانب سے چل رہا ہوں نا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، میری فیلنگ کہ بائیں جانب سے کہیں سے تیر آ رہا ہے، ابھی نبی کو لگے گا تو فوراً میں ادھر بائیں جانب آ جاتا ہوں کہ وہ تیر کسے لگے؟ ابو بکر کو لگے، ابو بکر کے نبی کو نہ لگے۔ اور جب میں بائیں جانب آتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے ارے سامنے سے کون تو حملہ کر رہا ہے، بے چینی مجھے، فوراً آپ کے پیر میں آ جاتا ہوں، میں سامنے اسی طریقے سے پیچھے آتا ہوں۔ پھر جب میں آگے پیچھے اور بائیں ہوتا ہوں پھر مجھے ڈر لگتا ارے پہلے میں یہاں چل رہا تھا کہیں ادھر سے نہ آئے، پھر میں ادھر آتا ہوں۔ اللہ کتنی محبت ہے حضرت ابو بکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بتائیے کہ جو نبی کی ذات سے اتنی شدید محبت کرتا ہے، کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے محبت نہیں کرے گا؟ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت نہیں کرے گا؟ اتنا ہی نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جیتے جی انہوں نے ایسی مثال پیش کی ہے کہ ساری کائنات میں جتنے بھی پیغمبر آئے ان تمام پیغمبروں کے صحابہ میں سے، حواریین میں سے، ان کے شاگردوں میں سے کسی نے مثال پیش نہیں کی ہے۔ الغرض بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکل کر مدینہ تک پہنچنے تک، مدینہ کی دہلیز پر قدم رکھنے تک، قدم قدم پر آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ اکبر! ورنہ اس صورت کے اندر صرف مشرکین کا ذکر ہے، صرف کافروں کا ذکر ہے، منافقین کا ذکر ہے۔ اے نبی مکہ سے نکالو، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، بن رہے ہیں بہت اچھا، پہن رہے ہیں اچھے کپڑے، اپنے آپ کو اچھا ثابت کر رہے ہیں، یہ اچھے نہیں ہیں، آپ کے سامنے اچھا بنیں گے، آپ کے پیچھے آپ کے خلاف سازش کریں گے۔ آج کے بعد ان مشرکین کو مکہ میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غصے میں اللہ نے یہ سورہ نازل کیا ہے، اسی لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے، قیامت تک بھی نہیں رہے گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے حبیب تیرے پیغمبر نے اسلام کو پھیلانے کے لیے جو محنتیں کی، مشقتیں کی ہے، اللہ اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کی محبت کو ہمارے دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرما، نبی کی سنتوں کو دل و جان سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رمضان تیزی سے گزر رہا ہے، 12 ہو گئے، 17 یا 18 باقی ہے۔ اللہ اسی جستجو کے ساتھ ہمیشہ پورا مہینہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔